ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان محترم، آج یہ ہمارے خمسے کی چوتھی گفتگو ہے، چوتھی مجلس ہے۔ آپ اسی آیت واقعہ کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فأتمہن، پس جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، کہا پروردگار میری ذریت میں، میری اولاد میں، کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کی ذریت میں نہیں ہوگا لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت کی منزل کیا ہے اور امامت کی حیثیت کیا ہے، کہ امامت جناب ابراہیم سے چلی ہے۔ کل کی گفتگو، پرسوں گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ دو بیٹے جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور جناب اسماعیل۔ دیکھیے ذریت میں کون ہے اور کون نہیں ہے، تو یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت جناب حبیب کائنات کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تو سب سے پہلا ہی جملہ اس کا یہ ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ اور جناب ابراہیم نے دعا کیا مانگی ہے؟ اے پروردگار، جب امام بنایا قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بنائے گا، کہا ذریت میں بناؤں گا لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ تو جب امامت ذریت میں ہوگی، توجہ، امامت ذریت میں ہوگی، اور جناب ابو طالب کیا فرماتے ہیں خطبہ نکاح میں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جناب ابو طالب کافر تھے، جناب ابو طالب کافر تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کفر کا فتویٰ لگاؤ یہ اور بات ہے، لیکن جب تک ان کے اوپر صلوات نہیں بھیجو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ صلوات جو ہے جناب ابراہیم، جو درود ابراہیمی ہے، اس میں آل کا تذکرہ ہے، جناب ابراہیم کی آل کا تذکرہ، اور آل میں کون شامل ہے؟ جناب ابو طالب۔ خود اقرار ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، ہم کو اللہ نے ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ تو نماز تم پڑھو لیکن جب تک ان کے اوپر درود نہ بھیج لو تمہاری نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اور
اور یہیں سے آپ پہچانیے، میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت عرض کروں۔ دیکھیے جناب ابو طالب جو عقد حبیب کائنات پڑھا ہے، نبی کائنات کا جو نکاح پڑھا ہے، خطبے کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے۔ ابھی قرآن نازل ہوا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اب پہلے ہوا ہے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے کس خلوص کے ساتھ جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ کہ اس کو قرآن کے پہلی ہی سورے میں جگہ دی۔ توجہ رکھیں گے اس کو، یعنی اس لفظ الحمد کو کہاں جگہ دی ہے؟ سورہ الحمد میں۔ اور سورہ الحمد کے لیے خلاق کائنات قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 آیتوں والا سورہ سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد میں ہے، جس میں 7 آیتیں ہیں، توجہ کریں گے، اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ایک طرف اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو عظمت پورے قرآن کی ہے وہ عظمت سورہ الحمد کی ہے۔ توجہ کریں گے، اور پھر دوسرا جملہ آپ ملاحظہ کریں، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عمود الدین وان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد تو سارے اعمال رد، اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔ نبی کائنات فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔ اور سورہ الحمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ لفظ الحمدللہ اس میں پہلے، سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ آیا۔ کس نے پہلے کہا یہ لفظ؟ کس نے کہا؟ خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے نکلے ہوئے کلمات وہ ہیں جس کو اللہ نے سورہ الحمد میں جگہ دی ہے، اور سورہ الحمد ہر نماز کا جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم سورہ الحمد نہیں پڑھو گے، لفظوں کو بدل کے کہو، جب تک کافر کے نکلے ہوئے الفاظ جب تک جناب ابو طالب کے نکلے ہوئے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تمہاری نماز ہی نہیں ہے، اور جب نماز نہیں ہے تو پھر دین کیسے رہ سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ اب آپ ملاحظہ کیجیے گا، سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا، الحمدللہ یعنی جو الفاظ زبان ابو طالب سے نکلے، اللہ نے اس کو قرآن کا جز بنایا، قرآن کا جز بنایا، اور یہ قرآن صامت ہے۔ جو قرآن ہم کہتے ہیں قرآن صامت ہے، اور اولاد جناب ابو طالب کون ہے؟ قرآن ناطق ہے۔ تو دونوں معاملے تو ابو طالب ہی کے ہیں، چاہے قرآن صامت کہیے وہ بھی ابو طالب کا ہے، چاہے قرآن ناطق کہیے وہ بھی ابو طالب کا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اسی لیے، اور یہ سلسلہ کہاں تک ہے؟ 14 کے 14 معصوم جو ہیں کس کی نسل سے؟ نسل ابو طالب ہی تو ہے، خاندان ہاشم ہی تو ہے، خاندان عبد المطلب ہی تو ہے۔ کسی نے 4 مصرے بہت اچھے کہے کہ کتنا پاکیزہ ہے ایمان ابو طالب کا، کتنا پاکیزہ ہے ایمان ابو طالب کا، لفظ ایمان بھی احسان ابو طالب کا، لفظ ایمان بھی احسان ابو طالب کا، اور بے طہارت نہ چھوئے کوئی نام نہ لے، بے طہارت نہ چھوئے کوئی نام نہ لے، 14 پاروں کا ہے قرآن ابو طالب کا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ملاحظہ کیجیے گا، سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا تو کیا کہا؟ اتمہن، امتحان لیا پہلے، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو امام ان کو بنایا ہے، اولاد کو
یہ نہیں کہا کہ میں نے بنا دیا ہے، لیکن کہا میری اولاد کو بھی کہا بناؤں گا، لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جناب ابراہیم کے کلمات کیا تھے؟ میری ذریت میں بنائے گا۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا خطبہ نکاح میں؟ الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم، پروردگار تیرے لیے تعریف ہے، تو نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ انہوں نے ذریت کی دعا مانگی تھی کہ ذریت میں امام بنانا، یہاں جناب ابو طالب اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں۔ کس کے لیے کہا یہ خطبہ نکاح میں؟ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے۔ جناب ابو طالب نے حبیب کائنات کا نکاح پڑھا، لیکن ایک سوال کرنے کو دل چاہتا ہے، کائنات میں سب سے بلند ہستی کون سی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب سے بلند ہستی کون ہے؟ تو آپ کہیں گے حبیب کائنات، جس کے صدقے میں اللہ نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو اگر نکاح پڑھنا تھا، اللہ کو اگر نکاح پڑھنا تھا تو جناب حبیب کائنات کا پڑھتا، اس لیے کہ سب سے بلند ہستی حبیب کائنات ہیں، نبی اکرم ہیں۔ لیکن نبی اکرم کا نکاح کس سے پڑھوایا؟ توجہ کریں گے، نبی اکرم کا نکاح کس سے پڑھوایا؟ جناب ابو طالب سے۔ ابو طالب کے بیٹے کا نکاح کس نے پڑھا؟ دو نکاح ہوئے، زمین پہ بھی ہوا، آسمان پہ بھی ہوا۔ آسمان پہ نکاح کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا۔ میں نے آپ پروردگار نبی کا نکاح تجھے پڑھنا چاہیے تھا، علی کا نکاح یہاں پڑھوا دیتا۔ تو میں ایک جملہ خطابت کے اعتبار سے کہوں گا، جو بندہ تھا اس کا نکاح بندے نے پڑھا، جو نصیریوں کا خدا تھا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور باوات بلند صلوات دیتے ہیں۔ تو عزیزان کرام محسوس کریں گے، سوچئے کہ ایک طرف جناب ابو طالب کی عظمت کو دیکھیں، ایک طرف جناب ابراہیم کو دیکھیں۔ اللہ نے ابراہیم کو خود بذات خود ابراہیم کو امام بنایا تو کیا کہا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، پہلے امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد خالی ایسے نہیں بنا دیا، فاتمہن، قرآن کہتا ہے جب وہ کامیاب ہو گئے تب کہا کہ ہم لوگوں کا آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ لیکن جناب ابو طالب، تاریخ سے آپ بتائیے کہیں امتحان لیا ہے؟ کسی موقع پہ امتحان لیا ہو؟ جناب ابراہیم کی ذریت کے لیے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ملے گا لیکن کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ جیسے ابراہیم کا امتحان لیا ہے، ویسے ذریت ابو طالب وہ ہے جو پوری کی پوری نسل امام ہے۔ غور کیجیے گا، پوری کی پوری نسل امام ہے۔ کہیں امتحان لیا ابو طالب کا؟ کہا ابو طالب، اللہ جب نہیں عجب نہیں خلاق کائنات کہے ابو طالب اس قدر بلندی پہ ہے کہ جس نے اپنی آغوش میں دو ہستیوں کو پالا، ایک کو نبی بنا دیا، ایک کو امام بنا دیا۔ تو وہاں امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہاں بھی دیکھیے، آپ غور کیجئے گا ذرا، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حبیب کائنات کی مدد کی ہے۔ دو ہستیاں کائنات میں ہیں جنہوں نے مدد کی سب سے زیادہ۔ مردوں میں کون ہے؟ محسن اسلام جناب ابو طالب۔ عورتوں میں کون ہے؟ محسن اسلام جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ اگر ایک کو دیتا تو معاملہ اٹک جاتا، پھر لہذا دونوں کو ملانے کے لیے کیا کیا؟ ادھر ابو طالب کا بیٹا لیا، خدیجہ کی بیٹی لی، دونوں کو ملایا تاکہ نسل امامت آگے بڑھے تو اسی نسل میں رہے، تاکہ احسان کا بدلہ بھی ہو جائے اور امامت بھی خاندان میں آ جائے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ فرمائیں گے، سوچئے گا ذرا، مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا اللہ نے آدم کو کہاں بنایا؟ اپنے گھر میں۔ جنت اس کا اپنا گھر تھا، مٹی یہاں سے منگوائی تاکہ اعلان یہ ہو کہ خلافت یا امامت و نبوت جو ہوگی وہ میرے گھر کی ہوگی، اس میں کسی کو دخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی مداخلت کرے۔ پہلا خلیفہ بنایا تو بھی اپنے گھر بنایا، پہلا امام بنایا تو بھی اپنے گھر میں بنایا۔ مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ توجہ، مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ ہمارا آخری امام کہاں سے آئے گا؟ توجہ چاہو، ہمارا آخری امام کہاں سے آئے گا؟ غائب کہاں ہوا ہے؟
غائب کہاں ہوا؟ سامرہ میں. ہم بھی زیارت کے لیے گئے ہیں، سرداب بنا ہوا ہے جہاں سے امام غائب ہوئے تھے. جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی جا کے سرداب میں زیارت کر کے آتے، جبکہ امام کے رہنے کی بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. لیکن غائب کہاں سے ہوئے؟ سرداب سے. آئیں گے کہاں سے؟ سرداب ہی میں جب غائب ہوئے تھے تو سرداب سے آنا چاہیے تھا، سامرہ سے آنا چاہیے تھا. لیکن سامرہ سے نہیں آئیں گے، بلکہ کہاں سے آئیں گے؟ توجہ، کہاں سے آئیں گے؟ خانہ کعبہ سے. میں نے دست ادب جوڑ کے خلاق کائنات سے کہا معبود اگر امام کو بھیجنا ہی تھا تو سامرہ میں غائب ہوئے تھے، سامرہ میں رہ رہے تھے، وہیں سے خروج کرنا چاہیے تھا، وہیں سے آنا چاہیے تھا. یہ خانہ کعبہ سے کیوں خروج کریں گے؟ خانہ کعبہ سے کیوں آئیں گے؟ تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پہلا آیا تھا، جہاں پہلا آیا تھا وہیں سے آخری بھی آئے گا. صلوات دیجیے محمد والے. جہاں پہلا امام آیا تھا جہاں سے وہیں سے آخری بھی آئے گا. اس لیے کعبے سے ظہور کریں گے. اور ہمارے امام کتنے؟ 12. ایک صاحب میں یوٹیوب پہ ایک تقریر سن رہا تھا کسی سنی عالم کی. انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 12ویں امام کی غیبت کے قائل نہیں ہیں کہ 12ویں امام ہے یا نہیں ہے، لیکن سب مسلمانوں کا عقیدہ متفق علیہ یہ عقیدہ ہے سب کا، بلکہ دوسرے مذاہب کا بھی عقیدہ ہے کہ مہدی آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، نبی کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ عقیدہ سب رکھتے ہیں کہ ایک ہادی آئے گا، ایک رہبر آئے گا. بس فرق اتنا ہے، ہم کہتے کہ پیدا ہو چکا ہے، وہ کہتے پیدا ہوگا. توجہ، پیدا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخری کا جب عقیدہ رکھ رہے ہو تو آخری کا عقیدہ اس وقت صحیح ہوگا جب پہلے کو امام مانو. جب تک علی کو امام نہیں مانو گے تو آخر تک پہنچو گے کیسے؟ پہلے کو چھوڑ رکھا ہے، آخری کو مان رکھا ہے. تو کہنے لگے کیا کریں، ہم نے پہلوں کو تو چھوڑ دیا تھا لیکن آخر کو بھی چھوڑ سکتے تھے. لیکن نبی کی حدیث یہ ہے کہ آخری جو آئے گا وہ ہاشمی خاندان کا ہوگا، ہاشمی خاندان کا ہوگا. ہم نے کہا بنا لو، جیسے پہلے کے مقابلے میں بنا لیا تھا ویسے آخری کے مقابلے بھی بنا لو. کیا بنا تو سکتے تھے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نبی کا قول کیا ہے کہ میرا نام اس کا نام ہوگا، میرا خاندان سے ہوگا، ہاشمی خاندان سے ہوگا. تو ہاشمی خاندان کوئی ملنے والا ہے نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ محمد کا بیٹا ہے. صلوات دیجیے محمد و محمد. یاد رکھنا، توجہ، قرآن. چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امام ہیں یا نہیں ہیں. ہم جو اس وقت کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں چیزیں، یہ سب بھی ہمارے امام کا صدقہ ہے. یہ سب صدقہ ہے ہمارے امام کا. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں. چلیے قرآن کی طرف چلتے ہیں ذرا. قرآن میں خلاق کائنات کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانے کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کو بھی قدر والے ہی جانیں گے. بے قدر کیا جانے کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ جو خود ہی اپنی قدر نہ جانتے ہو وہ بے قدرے قدر والی رات کی عظمت کو کیا جانیں گے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. کون سی رات ہے وہ؟ شب قدر. شب قدر کے غور کیجئے گا. شب قدر وہ رات ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے، بھائیوں کے یہاں بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو مانے نہ مانے لیکن قرآن کو مانتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن میں اس رات میں شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. میں نے دست ادب جوڑ کے اللہ سے پوچھا معبود تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، آخر یہ وقت کے اعتبار سے بڑی ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے بڑی ہے، کس لحاظ سے بڑی ہوگی جو ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی؟ کیا پہلے جملے پہ غور کرو.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اچھا غور کیجیے گا، سوچئے گا، جس رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے جیسا، یہ ذہن میں رہے، نبی ہمارے جیسا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ مسلمان بےہودے ذرا غور کر لے، سوچ ذرا کہ جس رات میں قرآن نازل ہو، جس رات میں قرآن نازل ہو، جس رات میں قرآن نازل ہو، وہ رات تو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو، اور جس ذات پہ قرآن نازل ہو، جس ذات پہ قرآن نازل ہو، پھر وہ ذات کتنی افضل ہوگی۔ جیسے جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کا جواب نہیں ہے، ویسے جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کا جواب نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ دوسرا ایک جملہ اور ملاحظہ کریں گے ذرا۔ آج دنیا کہتی ہے قرآن سے اہل بیت کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے، نہیں، قرآن سے اہل بیت کو سمجھیے، بغیر ان کے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے اہل بیت کو سمجھے، بعد میں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ سمجھ میں نہیں آئے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں روایت مشہور ہے کہ مولا کائنات کے لیے سلمان سے کسی نے کہا مسجد میں کون کون ہے؟ تو کہا ایک شخص بیٹھے جس کو میں نہیں جانتا۔ تو جب 10 درجے کا ایمان نہیں پہچانتا تو بے ایمان کل ایمان کو کہاں سے پہچانے گا؟ بے ایمان کل ایمان کو کہاں سے پہچانے گا؟ لیکن مجبوری ان کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جملہ محسوس کریں گے آپ ذرا، اللہ نے قرآن کے لیے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ان دوسری جگہ سورہ دخان میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، برکت والی رات میں نازل کیا، عظمت والی رات میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ چاہے برکت والی ہے تو بھی رات ہے، قدر والی ہے تو بھی رات ہے، رات رات ہے۔ توجہ، دن دن ہے، رات رات ہے۔ اس وقت اگر یہ گل کر دی جائے، لائٹ گل کر دی جائے تو بالکل اندھیرا چھا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، بتائیے میری قبا کا کلر کیسا ہے؟ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ تو بتا دیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ کہیں گے مولانا اندھیرا ہے، بازو میں کون بیٹھا وہ تو پتہ نہیں ہے۔ آپ اتنی دور سے قبا کا کلر پوچھ رہے ہیں، قبا کا کلر پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ، اندھیرے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر قدر والی ہے تو بھی رات ہے، برکت والی ہے تو بھی رات ہے، رات رات ہے۔ مولا کائنات کب ملے؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کب ملے ہیں؟ غدیر کے میدان میں، بھری دوپہر میں، دن کے اجالے میں، نبی کے ہاتھوں سے، نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب جملہ محسوس کیجیے گا، آپ ضائع نہ ہو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ رات کی تاریکی میں۔ علی کب ملے؟ بھری دوپہر میں، دن کے اجالے میں، نبی کے ہاتھوں سے ملے۔ تو جس کو دن کے اجالے میں ملنے والا علی سمجھ میں نہ آیا ہو، اس کو رات میں نازل ہونے والا قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس کو دن کے اجالے میں ملنے والا علی سمجھ میں نہ آیا ہو تو رات میں نازل ہونے والا قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ محسن نقوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور وقت بتائیے، وقت کیا تھا؟ کہا دن کے 12 بجے تھے، غدیر کے میدان میں دن کے 12 بجے تھے۔ میں نے کہا بالکل 12 بجے تھے، کسی کی عقل پہ بج رہے تھے، کسی کی شکل پہ بج رہے تھے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔
کسی کی عقل پہ بج رہے تھے، کسی کی شکل پہ بج رہے تھے، نہیں، میں بتا رہا ہوں وقت کیا تھا، نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کی صبح ہو رہی تھی، اس لیے کہ نبی کے اوپر نبوت ختم ہے اور علی سے امامت شروع ہے۔ علی کو چھوڑو گے تو نہ نبوت ملے گی نہ امامت ملے گی، اس لیے کہ مرکز مولا کائنات ہے، مرکز مولا کائنات ہے۔ اگر علی کو چھوڑ دیا تو نہ نبوت ملنے والی ہے نہ امامت ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز آپ سوچئے، نزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولا کائنات کے لیے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین پہ بھاری ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ضربت عبادت الثقلین پہ بھاری ہو؟ اما جو رات قرآن کے نازل ہونے کا سبب بنے، جب وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو سکتی ہے، تو وہ ضربت جو اسلام کے بچنے کا سبب بن رہی ہو، وہ ثقلین پہ بھاری کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ بتائیں کہ شب قدر ہر سال آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہر سال آتی ہے۔ بھائیوں کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ان کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے ان کے یہاں نہیں ہے، سب کے یہاں ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ ہمارے یہاں مثلا 23 کو اہمیت ہے، 19 20 21 سب سے زیادہ اہمیت کس کو ہے؟ 23 کو ہے۔ بھائیوں کے یہاں 27 کو ہے۔ دیکھیے 23 ہو یا 27، لیکن سب قائل ہیں کہ شب قدر آتی ہر سال ہے۔ توجہ، شب قدر ہر سال آتی ہے، چاہے 23 کو آئے یا 27 کو آئے۔ وہ بڑی شب مناتے کہ نہیں مناتے؟ سارے سب کچھ آج کیا ہونے والا ہے کہ ختم قرآن بھی آج ہے اور فلاں ہے اور انعام بھی ملے گا، یہ بھی ہوگا، تو سب کے سب 27 کو مناتے، ہم اتنا 23 کو مناتے۔ ہمارے یہاں بھی شب قدر ہے ماہ مبارک میں، ان کے یہاں بھی شب قدر ہے۔ اچھا شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ یہی سورہ قدر آگے پڑھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، ابو القاسم ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اس میں مضارع تنزل و مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع 2 معنوں پہ دلالت کرتا ہے، 2 زبانوں پہ دلالت کرتا ہے، حال اور مستقبل، آنے والا زمانہ۔ یعنی قرآن نازل ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ توجہ کیجیے گا، یہ قرآن ہے، نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ جب تک نبی موجود تھے کس کے پاس آتے تھے؟ کس کے پاس آتے تھے؟ نبی اکرم کے پاس۔ تو نبی اکرم تو چلے گئے، تو اب یہ ملائکہ جو آ رہے ہیں وہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ بھائی ملائکہ تو آتے تو کہہ لے کہ ملائکہ تو ہر آتا ہے، ہم نے کہا ملائکہ آتا تو ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے، چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ملک الموت ہر سال ہر وقت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، لیکن وہ تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو جب تک حبیب کائنات موجود تھے ان کے پاس آتے تھے، وہ تو چلے گئے، اب کس کے پاس ملائکہ آ رہے ہیں؟ روح الامین آ رہے ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں؟ یا تو مانو کہ ان کا آنا بیکار، یا تو مانو کہ جو ملائکہ آتے ہیں ان کا آنا بیکار ہے، یا پھر مانو اگر ایک محمد چلا گیا ہے تو دوسرا کوئی ہم نام محمد ہے، ہم نام محمد ہے جس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ اور میرے عزیز یہ ایسی نہیں نازل ہوتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اسی رات میں باذن ربہم، خالی ایسے نہیں کہ بس چھوڑا آسمان چلے آئے، فیہا باذن
रब्बिहिम, अपने रब की इजाज़त से आते हैं। वो इजाज़त देता है तो आते हैं, ऐसे नहीं कि बस मुँह उठाया और चले आए ज़मीन की तरफ, नहीं। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, आते किस लिए? मिन कुल्ल अम्र, क्यों आते हैं? मिन कुल्ल अम्र, तमाम के तमाम उमूर लेके आते हैं। मिन कुल्ल अम्र, सब के सब अम्र लेके आते हैं। अब अम्र तो समझ में आ रहा है कि अम्र लेके आते हैं, रिज़्क़ अम्र है, इल्म, औलाद, ये सब अम्र हैं। लेकिन जब अम्र लेके आते हैं तो सौंप के किसको जाते हैं? सौंप के किसको जाते हैं? अगर लेके आए और ऐसे ही चले जाए तो मलाइका का आना जाना बेकार। इसका मतलब यह है कि तलाश करना पड़ेगा कि जैसे नबी के ज़माने में नबी को लेके दे के जाते थे, अब किसको दे के जाते हैं? तो पढ़िए कुरान, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अम्र लेके आते हैं, किसको दे के जाते हैं? जिसको अम्र दे के जाएंगे उसी को उलुल अम्र कहते हैं, उसी को उलुल अम्र कहते हैं। और उलुल अम्र लक़ब है किसका? इमामों का। तवज्जो चाहता हूँ। अब फिर मैंने कुरान ही से पूछा, चलिए सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, कुरान तू बता अम्र किसको कहते हैं? का कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह एक अम्र रब है। हमने कहा ठीक है, रूह अगर अम्र रब है तो इसका मतलब यह है कि साहिब अम्र वो होगा जो रूह पर कंट्रोल रखता हो, जब चाहे जिंदा को मुर्दा कर दे, जब चाहे मुर्दे को जिंदा कर दे। सलावत दीजिए मोहम्मद और मोहम्मद। मिन कुल अम्र सलामुन है हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि सुबह तक सारे के सारे उमूर जो साल में मिलने वाले होते हैं, किसकी किस्मत में क्या है, तवज्जो, किसकी किस्मत में क्या है, ये सारा का सारा जो मिलता है वो शब कद्र में मलाइका लेके नाजिल होते हैं। किसके पास आते हैं? अम्र लेके आते। तो कोई साहिब अम्र है, या लफ्ज़ों को फिर बदलूँ, कोई हम नाम मोहम्मद है, कोई हम नाम मोहम्मद है जिसके ये हवाले करके जाते हैं। अब मोहसिन नकवी ने इस मौके पे 6 मिसरे बहुत अच्छे कहे कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो इसी इमाम के सदक़े में मिल रहा है, इमाम के सदक़े में मिल रहा है। रिज़्क़ मिल रहा है तो इमाम के सदक़े में, ज़िंदगी मिल रही है तो इमाम के सदक़े में, हिल्म मिल रहा है इमाम के सदक़े में, औलाद मिल रही है इमाम के सदक़े में, इल्म मिल रहा है इमाम के सदक़े में। इसलिए कि सारे अम्र इनके पास आते हैं और ये फिर उसको तक़सीम करके हम तक पहुँचाते हैं। तो हमने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा कि हम जिंदा क्यों हैं, हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो मोहसिन नकवी ने 6 मिसरे बहुत अच्छे कहे। ए बाग़े अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए बाग़े अस्करी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए काबे फ़ुरूए नज़र क़िबले उसूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जां कभी वसूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जां कभी वसूल, तेरे बग़ैर हमको क़यामत नहीं कबूल, तेरे बग़ैर हमको क़यामत नहीं कबूल। मेरे अज़ीज़ों, ये जो चौथा मिसरा उन्होंने कहा है कि तेरे बग़ैर हमको क़यामत नहीं कबूल, इस पर पूरा अपना अक़ीदा बयान किया, अपना अक़ीदा बयान किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसूल-उद-दीन कितने हैं? तुम बताओ कितने उसूल-उद-दीन हैं? 5। कौन कौन? तौहीद दूसरे, और तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5 क़यामत। याद है ना? ये हमारे उसूल दीन है, ये हमारे उसूल दीन है। मास्टर साहब आप उन लोगों में बहुत रहते हैं। भाइयों के उसूल दीन कितने हैं? भाइयों के हैं 3 उसूल दीन, वहाँ है 3, हमारे हैं 5। उसूल ही में 3 और 5 का झगड़ा है तो इंसाफ कहाँ से होगा? सलावत भेजिए मोहम्मद और मोहम्मद। देखिए गौर कीजिएगा, वहाँ 3 है, हमारे यहाँ 5। शुरू ही में 3 और 5 हैं, इब्तिदाई में 3 और 5 है। हमारे यहाँ क्या है? तौहीद और नबूवत, इमामत, क़यामत। भाइयों के यहाँ क्या है? तौहीद, नबूवत, क़यामत। तौहीद, नबूवत, क़यामत। यानी निकाला भी है तो बहुत सोच समझ के निकाला, कम भी किया है तो बहुत सोच समझ के किया, एकदम नहीं घटा दिया। एक के बीच में से एक को घटाया। कौन सी चीज़ घटाई है? अदालत।
جو خدا ہی کو عادل نہ مانے. اسی لیے ان کے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو. اس لیے کہ عدالت ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے. اگر عادل نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. دوسرے شرائط پائے جاتے ہوں لیکن اگر عادل نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. تو جس کے یہاں اللہ ہی کو عادل نہ مان رہے ہو تو ان کے یہاں انصاف کہاں ملے گا؟ توجہ. تو عدالت کو غائب کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ نبوت. توحید نبوت. اس کے بعد منزل قیامت کی ہے. یعنی نبوت کے بعد سیدھے سیدھے قیامت ہے. سن 2012 میں اگر آپ کو یاد ہو، سن 2012 میں شور مچا تھا قیامت آنے والی ہے. مچا تھا نا. دیکھیے انہوں نے بھی بہت چالاک تھا جس نے یہ معین کیا کہ قیامت آنے والی ہے. سن 2012 رکھا اور نہیں کیا. 12 رکھا. 12 یعنی قیامت آئے گی تو 12 کے بعد ہی آئے گی، 12 سے پہلے نہیں آئے گی. صلوات دیجیے محمد و محمد. دو 2012 رکھا تھا قیامت کے لئے آنے والے، لیکن پھر بعد میں کہا نہیں آئی چونکہ وہ معاملہ ٹل گیا. توجہ. اس سے مجھے بحث نہیں ہے لیکن سن کون سا رکھا؟ 2012. امام کتنے ہیں؟ 12 کے جب تک مکمل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں ہے. تو اس نے بھی 2012 رکھے. توجہ چاہتا ہوں. تو یہاں نبوت کے بعد سیدھے سیدھے کیا ہے؟ قیامت ہے. میں نے کہا اگر اطمینان چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو شیعہ ہو جاؤ. یہاں بہت سے ہو بھی رہے ہیں، یہاں بھی ہیں اور بھی ہیں. غور کیجیے گا. اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو شیعہ ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہ یہاں رہو گے تو توحید کے بعد سیدھے سیدھے نبوت ہے، نبوت کے بعد قیامت ہے. سب پریشان ہیں، سب پریشان ہے. اس لیے کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے، قیامت کا آنا باقی ہے. قیامت کا آنا باقی ہے. ہمارے ہاں نبوت کے درمیان اور قیامت کے درمیان امامت ہے. توجہ چاہتا ہے. امامت ہے. جب تک امام آ نہیں جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آنے والی ہے. صلوات دیجیے محمد و محمد. 20 میں امامت ہے، اور جب تک امامت مکمل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. تو جس کو مطمئن رہنا ہو وہ امامت کا قائل ہو جائے، مطمئن رہے گا. اس لیے کہ ہمیں تو اطمینان ہے جب تک ہمارا رہبر چاہے دنیا جدھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جب تک امامت مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں ہے. اب جب یہاں تک بات آئی انشاءاللہ عرض کروں گا، سوچیے گا ہمارے امام کتنے ہیں؟ لیکن پہلے اس بات کو مکمل کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. غور کیجیے گا، امامت نبوت کے بعد قیامت ہے، نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد قیامت. تو جب تک 12واں رہبر پردہ غیب سے نہیں آ جائے گا اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں ہے. تو اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. امام کو مخاطب کر کے کہتے تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول. تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. مولا تیری ہیبت کی قسم، تیری شوکت کی قسم، تیرے رفعت کی قسم، تیری عزت کی قسم، اپنی طرف سے، اپنے جوانوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، اپنی قوم کے سب بزرگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، مولا دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. اور کہہ رہے دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. اور 4 مصرے پھر دوسرے کہے،
روانی کا واسطہ، مولا تیرے کرم کی روانی کا واسطہ، نرجس کے لال تیری جوانی کا واسطہ، نرجس کے لال تیری جوانی کا واسطہ، اور شاید کہ اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب تو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو پہلے امام کون؟ 12ویں کے لیے جینا نا، پہلے کون؟ مولا علی، آخری کون؟ امام مہدی، جس کے لیے قرآن بھی کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام تو 12 ہیں، لیکن جانا کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ جانا؟ امام زمانہ کے۔ دعا کرو، آغا بہجت کہتے ہیں، توجہ کیجئے کہ بیچ میں بات آ گئی ہے، آغا بہجت بہت معرفت رکھنے والے بزرگ ہمارے مراجع میں تھے، انتقال کر گئے، تو کہتے تھے کہ جیسے اپنے والدین سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، اپنے دوستوں سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، ویسے 10 منٹ 15 منٹ نکالو، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے امام سے باتیں کرو، اس انداز میں باتیں کرو جیسے شفیق باپ سے باتیں کرتے ہو، محترمہ ماں سے باتیں کرتے ہو، شفیق دوست سے باتیں کرتے ہو۔ جب اس طرح باتیں کرو گے تو تمہارا امام تم سے مانوس ہوگا، وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں تمہیں بھولتا نہیں ہوں، اگر تمہیں بھول جاؤں تو دشمن تمہیں ختم کر دیں گے، میں تمہاری ہر وقت حفاظت کرنے والا ہوں، تو جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہو، ہم ہی اس کو اگر بھول جائیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو امام کتنے ہیں ہمارے؟ 12 نا، زیادہ تو نہیں، کم تو نہیں ہے؟ دیکھیے علامہ ہلی کے زمانے میں ایک جگہ بحث ہو گئی کہ حضور آپ اختلاف آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، شیعوں کی طرف سے مسئلہ امامت کے مسئلے میں اختلاف ہے، کہ اچھا ایک کام کیجئے، آپ بادشاہ سے کہا ایک کام کیجئے، آپ اپنے بڑے بڑوں کو بلائیے، بڑے بڑوں کو، امام 12 ہیں نا، ان کے یہاں بھی کلہم من قریش 12 ہوں گے، کہ ٹھیک ہے آپ بھی بلائیے بڑے بڑوں کو، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں، ان سے نام لکھوائیے، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کے ہاں اختلاف ہے کس کے ہاں اختلاف نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8-10 سال کے بچوں کو بلایا، کاغذ قلم دے دیا، دوسری طرف سے بڑے بڑوں کو بلایا، کہا ان سے بھی کہیے اپنے خلیفہ کے نام لکھے 12، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں 12 کے نام لکھیں، بچوں نے تڑا اس لیے کہ ماں نے آغوش ہی سے رٹا رکھا ہے، اور آغوش والی پڑھائی ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھولتی نہیں ہے، جبل گردت جبلت نہ گردت، پہاڑ بدل جاتا ہے لیکن عادت نہیں بدلتی ہے، اس لیے مائیں اپنے بچوں کو رات میں بھی سوتے ٹائم آج پڑھائے کہ نہ پڑھائے، لیکن پرانا زمانہ یہی تھا کہ اماموں کے نام ضرور یاد کرا دیتی تھی، کچھ نہیں تو اتنا تو یاد ہوتے ہی، بچے چھوٹے چھوٹے 2-2 سال کے ہوتے، بولو بیٹا اللہ کتنے ہیں، ہے کہ نہیں، پنجتن کتنے ہیں، امام کتنے ہیں، اتنا تو جانتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اماموں کے نام بھی آ جاتے ہیں، تو سب نے 12 فوراً پٹاپٹ لکھ دیے اور لگ کے آگے حضور کے سامنے پیش کر دیے کہ اب آپ اپنے والوں کے دیکھیے، تو کسی کو یاد ہی نہیں تھی، کسی کو یاد ہی نہیں تھی، اور یقیناً بتا رہا ہوں آپ بھی اگر آج جا کے پوچھ لیجئے کہ خالی باقی بات چھوڑو، تمہارے 4 ہیں ذرا 4 کے نام بتا دو، تو اصلی نام نہیں بتائیں گے، کنیت تو بتا دیں گے لیکن اصلی نام آج بھی یاد نہیں ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو امام کتنے ہیں ہمارے؟ 12، توجہ، امام کتنے ہیں؟ 12، بھائیوں کتنے ہیں؟ بھائیوں کے 4 ہیں نا، 4 ہی تو ہیں، مالکی حنبلی شافعی اور حنفی، 4 ہی تو ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے 4 بنے کیسے؟ جاوید صاحب غور کیجئے گا، ان کے ہاں 4 بنے کیسے؟ احمد بھائی غور، آپ تو ساتھ میں رہتے ہیں لوگوں کے، ان کے ہاں 4 بنے کیسے؟ ایک پہلے نے دوسرے سے اختلاف کیا،
دوسرے نے تیسرے سے اختلاف کیا، تیسرے نے چوتھے سے اختلاف کیا، تب جا کے امام بنے۔ پہلے نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے، تیسرے نے چوتھے سے، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف کرا تو امام بنا۔ ہمارے یہاں اگر ایک پہلے سے دوسرے سے اختلاف کر لے، اختلاف کر لے، اگر امام رہے گا نہیں۔ وہاں اختلاف نہ کرے تو امام نہیں رہتا، یہاں اختلاف کرے تو امام نہیں بنتا۔ اس لیے کہ نبی نے اسی لیے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے کی بات آخری سے نسبت دے دو، آخری کی بات پہلے سے نسبت دے دو، سب کے سب ایک ہیں، ہماری رفتار بھی ایک ہے، گفتار بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، کسی سے بھی نسبت دے سکتے ہو۔ میں نے کہا ایک جملہ پہلے کبھی عرض کیا تھا، میں نے کہا حبیب کائنات آپ 12 ضرور ہیں، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اول بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے۔ کہا نادان جانتا نہیں ہے، ایک علی تو حلق سے اترتا نہیں، ایک علی حلق سے اترتا نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے علی ہو جاتے تو کیسے برداشت ہوتے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ وہاں بغیر اختلاف کے امام نہیں ہے، لیکن ہم نے سب کو چھوڑا۔ امام شافعی سے پوچھا حضور آپ بتائیں آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ کہ مات الشافعی ولیس یدری، توجہ، مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مر گیا نہ پہچان سکا، شافعی امام ہے ان کا، مر گیا نہ پہچان سکا اللہ رب ہے یا علی رب ہے۔ توجہ کیجئے گا آپ ذرا، اللہ رب ہے یا علی رب ہے؟ تو جب چار میں سے ایک کہتا ہے کہ میں علی کو پہچان نہ سکا، کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے، تو جب ان کا امام پہلے کو نہیں پہچانتا تو سارے مل کے آخر کو کیسے پہچانیں گے؟ جب پہلے ہی کو نہیں پہچان رہے ہیں تو آخر کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ شافعی نے باقاعدہ پورا قطع کہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ۔ شافعی کہتا ہے وقوع شک فیہ انہ اللہ، مجھے شک ہوتا ہے، شافعی کہتا ہے مولا کی فضیلت کے لیے یہی ہے کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب پہلے ہی کو نہیں پہچانا تو آخر کیا پہچانیں گے؟ جو پردے میں ہے، جو پردے میں ہے۔ کا پردہ کیوں نہیں اٹھا کے آ جاتے؟ جملہ سنیے انشاءاللہ، پردہ اٹھا کے آ کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے کہا پردے میں رہنے دو، توجہ، پردے میں رہنے دو۔ کہا کیوں؟ کہ اگر ان کا پردہ اٹھا تو نہ جانے کس کس کا پردہ اٹھے گا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اصلاح کے طور پہ اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑے بھائیوں کو۔ دیکھیے یہ اور بات ہے وہ ہم کو کافر کہیں، لیکن ہمارے بزرگ مرجع وقت آغا سستانی انہوں نے کیا کہا کہ ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ظرفیت ہے کہ وہ ہم کو کافر کہیں، وہ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ان کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے، اس لیے کہ ہم نے اماموں کی زندگی کو دیکھا ہے۔ جو امام کو گالیاں دیتا تھا، امام اسی سے پلٹ کے پوچھتے بھائی کھانا نہیں ہے تو کھانا کھلاؤ، پانی نہیں ہے تو پانی پلاؤ۔ سنان ابن انس والا واقعہ یاد ہے؟ امام سجاد کے پاس جب وہ آیا تو کھانا کھلایا، اندھیرے میں جانے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے
पहचाना नहीं, कहा तुझे ही पहचानता हूँ, तेरे बाप को पहचानता हूँ। कहा फिर आपने ये कर्म क्यों किया, क्यों मुझे खाना खिलाया? कहा इसलिए खाना खिलाया कि आज तू हमारा मेहमान है, ये हमारा किरदार है कि हमने आपको खाना खिलाया है, वो तेरा किरदार था जो तूने कल हमको प्यासा रखा, भूखा रखा, हमको ज़हीद किया। बस वही मामला हमारा भी है। हम तो कहते भाई ये हमारा किरदार है, वो कहते काफिर वो उनका किरदार है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ भाइयों को, आप गौर कीजिएगा, सोचिएगा आप भी उसको। आवाज़ बुलंद सलावत भेजिए। आप गौर कीजिए, जो पैसा मैसेज में देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, भाइयों के इमाम कितने? 4 है ना, तो मेरे तरफ मुतवज्जह हैं। भाइयों के इमाम 4, खलीफा कितने? 4 खलीफा हैं। देखिए हुकूमत में वो खिलाफत को मानते हैं, तवज्जो करेंगे, हुकूमत में खिलाफत को मानते हैं, लेकिन मज़हब में इमामत ही को मानते हैं। मज़हब में इमामत ही को मानते हैं। अगर खिलाफत के कायल होते तो नमाज पढ़ना चाहिए थी पहले खलीफा वाली, दूसरे खलीफा वाली, तीसरे खलीफा वाली, चौथे खलीफा वाली, होना चाहिए था ना। लेकिन नमाज कौन सी है, किसके मसाइल पे अमल हो रहा है? इमाम शाफई, मालिकी, हम्बली हैं, हनफी, यही तो है। इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ भी इमामत अलग है, खिलाफत अलग है। मज़हब में तवज्जो, मज़हब में इमामत को दखल है, खिलाफत को दखल नहीं है। अगर खिलाफत को दखल होता तो नमाज कौन सी होना चाहिए? मैंने अर्ज़ किया पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली, चौथे वाली, लेकिन वहाँ सब नहीं। खिलाफत में किसको है? कुछ नहीं। दुनियावी एतबार से इसका मतलब यह है कि दुनियावी एतबार से खिलाफत है, दुनियावी एतबार से खिलाफत है, लेकिन मज़हब में इमामत ही है। इसलिए नमाज कैसे पढ़ते हैं? मसाइल जाके देखिए उनके, किसके मानने वाले हो? का इमाम शाफई के, इमाम हम्बली के, हनफी के। और वहाँ भी एक जुमला महसूस कीजिएगा, आप अपने आप को पहचानिएगा। मालिकी जो फ़िरक़ा है, मालिकी, मक्के में आपने देखा होगा, जब वीडियो देखते रहते हैं, रमज़ान में नमाज होती है तो वहाँ हाथ खोल के पढ़ते हैं। 4 फ़िरक़े हैं, 4 दलील उन्हीं के यहाँ से मिली। 4 फ़िरक़े, 4 में 3 बांधने वाले, 1 हाथ खोल के पढ़ने वाला। अगर माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप सोचिए ज़रा, हाथ खोलना सही न होता तो चारों में से कम क्यों एक कहता कि हाथ खोल के पढ़ो। इसका मतलब यह है कि वो भी जानते हैं कि नमाज हाथ खोल के ही पढ़ना सही है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त इंशाअल्लाह काफ़ी हो गया, कल कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। देखिए मैंने यहाँ देखा, यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ आपके लिए, मैंने देखा कि मजलिस ख़त्म होती है और बाहर निकलने लगते हैं। क्यों? मातम करने में शर्म आती है? मातम करने में एक तो मजलिस مثلا 15-20 मिनट हो जाती है, उसके बाद मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं, उसके बाद जैसी मजलिस ख़त्म हुई वैसे एक एक करके निकलने लगते हैं। किस लिए? बहुत ज़रूरी काम है। मातम क्यों नहीं करते? हम दूसरों के लिए कहते हैं फ़लाँ मातम नहीं करता, फ़लाँ मातम नहीं करता, खुद आप क्यों नहीं करते हैं? खुद आपको भी तो मातम करना चाहिए। आपके इमाम ने मातम किया है, हम नहीं, आपके इमाम ने मातम किया है। और किसी शायर ने 2 मिसरे बहुत अच्छे कहे कि मातम के वास्ते जो उठाए ना अपना हाथ, मातम के वास्ते जो उठाए ना अपना हाथ, उस शख्स का सलाम भी लेना हराम है। उस शख्स का सलाम भी लेना हराम है। और अभी तो आलम ये हो रहा है, हम दूसरों के लिए कहते हैं कि पैसा आ गया तो वहां भी हो गया, कहते हैं ना भाइयों के लिए, पैसा आ गया, जितना पैसा आता जा रहा है उतने वहां भी होते जा रहे हैं। अपने आप को देखिए ज़रा, जितना पैसा आता जा रहा है उतना मातम से दूर होते जा रहा है। वरना छोटे थे हम, जब
چھوٹے تھے، غریب تھے، تو جلوس میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے، لیکن ذرا سا پیسہ آیا کونے میں لگ گئے، اور ہاتھ بھی کیسے چل رہا، پورا ہاتھ نہیں چل رہا ہے، بلکہ یعنی اللہ نے طاقت چھین لی ہے، جیسے پیسہ تو دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماتم کی طاقت چھین لی ہے۔ میرے عزیزوں، میں امام کا تذکرہ کر رہا ہوں، آغا بحر العلوم، بزرگ علماء میں ہمارے گزرے ہیں، جلوس جا رہا تھا امام کا، کربلا نجف کی طرف سے عاشور کے دن کربلا جلوس جا رہا تھا، تو یہ زیارت کرنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ امام زمانہ جلوس کے ساتھ میں ماتم کر رہے ہیں، قبیلہ تویرث تھا، اس کے ساتھ میں امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں، تو یہ دوڑ کے اپنے کپڑے اپنے سمیت دوڑ کے جلسے جلوس میں پہنچے اور دونوں ہاتھوں سے زبردست ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ضعیفی کا عالم تھا، اس کے بعد بھی ماتم کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں پوچھا حضور آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ کہ وقت کا امام اپنے دادا کو پرسہ دینے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت کا امام پرسہ دینے کے لیے آئے اور میں اس کا ماتم نہ کروں؟ تو میرے عزیزو، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آپ مسائل سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین کو کتنے زخم لگے ہیں سب کو معلوم ہے۔ میر انیس نے کہا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ تو زخم گن لیے گئے، لیکن سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ چچا کے پاس آتی ہے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا کیا میرا بھیا علی اصغر پیاسا مر جائے گا؟ اے چچا پانی کا انتظام کرے گا، بابا سے اجازت دلا دو۔ بابا نے مشق دی بھی تو کہا پانی لے آؤ، لیکن سقا فرات پہ جا کے شانے کٹا کے سو گیا۔ تاریخ کہتی ہے یہی سکینہ ہے، بازار کوفہ و شام سے گزر رہے ہیں، جناب زینب کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، آتش آتش۔ ایک کنیز نے سنا، اپنی مالکہ کے پاس دوڑ کے جاتی ہے، بی بی آپ مدد کرتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی کو میں نے دیکھا ہے جو بہت پیاسی نظر آ رہی ہے، آپ چل کے پانی پلا دیں۔ وہ ایک گلاس لے کے آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے مومنہ اس بچی پیاسی معلوم ہوتی ہے، اس کو پانی پلا دے۔ جیسے سکینہ نے ہاتھ میں جام لیا، لیکن کہا بی بی میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، میرے لیے کچھ دعائیں کرا دے۔ کہا بتا کون سی دعا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو۔ کہا یا سکینہ نے آمین کس عالم میں کہا ہوگا، سوچے ذرا۔ اس کے بعد کہا اور دعا کیا ہے؟ کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ سکینہ نے آمین کہا۔ کہا اور دعا کیا ہے؟ کہ میرا آقا حسین مدینے میں خیریت سے ہو، میں اس کا دیدار کر لوں اور میں اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کر لوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کیا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا میں نے برسوں خدمت کی ہے، اگر میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ بس شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، یہ سکینہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جس کو تو پانی پلانے کے لیے آئی ہے۔ کہا یہ کیا انقلاب آ گیا؟ کہا میرا حسین مارا گیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں۔ آپ گریہ کریں گے انشاءاللہ، یہ آخری ایام ہے، معلوم نہیں سکینہ کی پیاس یہاں بھی بجھی کہ نہیں بجھی۔ ایک دن قید خانہ شام میں ہے، روز قید خانے کے شام کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اے بابا بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بھیا کہتے تھے یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو سکینہ پلٹ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ ہمیں بھی اپنے وطن کب جانا نصیب ہوگا؟ کہا وہ وقت بھی آئے گا۔ لیکن ایک دن جناب سکینہ سجاد کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا ذرا یہ بتاؤ پیاس کے کتنے درجے ہیں؟ بھیا بتاؤ پیاس کے کتنے درجے ہیں؟ کہا بہن کیوں؟ کہا میں سوال کر رہی ہوں، آپ امام وقت ہیں جواب دیں۔ کہا سکینہ پیاس کے متعدد درجے ہیں۔ کہا بھیا بتاؤ پہلا پیاس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا پہلا پیاس کا درجہ یہ ہے کہ زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ کہا بھیا یہی حال تو میرے بابا حسین کا تھا،
جب میرا بھیا علی اکبر واپس آیا اور آنے کے بعد کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ لال کیسے جنگ کی جاتی ہے. کہا میرے لال علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دو. اب جو زبان دی تو فوراً باہر نکال لی. کہتے بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں. انگوٹھی اتار کے دکھا جاؤ تمہارے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. کہا بھیا بتاؤ پیاس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہا بہن دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. کہ یہی حال تو میرے بابا حسین کا تھا. جب کہا علی اکبر نے یا بابا بتا علیکم منی السلام, اے میرے بابا میرا آخری سلام لو, تو حسین کہتے یا بنیا الدنیا بعدک الافا, اے میرے لال دنیا اندھیر ہو گئی ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. میر علی اس موقع پہ کہتے ہیں کہ جب یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں, عالم سیاہ ہو گیا شہ کی نگاہ میں, ہلتا تھا دل یہ درد تھا فریاد و آہ میں, رو کر پکارتے تھے وہ مقتل کی راہ میں, بیٹا بدر کے قابو میں اس دم جگر نہیں, ہم گر پڑے ہیں خاک پہ تم کو خبر نہیں. بیٹا ہماری آنکھوں سے کچھ سوجتا نہیں, اب تم بغیر زیست کے کوئی مزہ نہیں, گھوڑا تمہارا خیمے کو اب تک پھرا نہیں, وہ درد ہے جگر میں کہ جس کی دوا نہیں, آواز دیتے کیوں نہیں, کیا پیش پڑ گیا, اب گھر میں جا کے کیا کریں, گھر تو اجڑ گیا. بھیا بتاؤ پیاس کی تیسری منزل کیا ہے؟ کہا سکینہ برداشت نہ کر سکو گی. کہا نہیں بھیا بتاؤ. کہا پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جیسے مچھلی کو شکار کیا جاتا ہے, پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے, تو مچھلی 1 گھنٹے 2 گھنٹے تڑپتی ہے, اس کے بعد جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ پہ پڑے پڑے منہ کھولتی ہے, منہ بند کرتی ہے. یہ پیاس کی تیسری منزل ہے. کہا بھیا یہی حال تو میرے بھائی علی اصغر کا تھا. بھیا یہی حال تو میرے علی اصغر کا تھا کہ جب پیاس کی شدت بڑھی تو کبھی منہ کھول رہے تھے, کبھی منہ بند کر رہے تھے. کہا بھیا بتاؤ پیاس کی چوتھی منزل کیا ہے؟ کہا چوتھی منزل یہ ہے کہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے. کہا بھیا اگر یہی عالم ہے تو میرا گوشت میری ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے. کہا بھیا بتاؤ پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ زینب کو بلایا, کہا ذرا سکینہ کو سنبھالو برداشت نہ کر سکے گی. کہا نہیں بھیا بتاؤ. کہا پیاس کی آخری منزل سکینہ یہ ہے کہ جب بچہ پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے, ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے. کہا بھیا یہی حال میرا ہے کہ جب میں چلتی ہوں تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے. اے میرے بھیا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا تاکہ مجھے سکون مل جائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے اشکوں کو رومال سید میں جگہ عطا فرما, حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار رزق حلال میں اضافہ فرما, رزق حرام سے محفوظ فرما. پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ
محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس کرونا کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو مقروض و قرض بگدوش فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کی مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار کربلا جانے کے راستے کو باز فرما۔ اے اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہم سب کو میل و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ ان تمام کے صدقے میں ہمارے اعزاء و اقربا دوست و احباب والدین جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عنایت فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔